آپ کے خیال میں یہ اختلافات، کنفیوژن، قانونی معاملات بہت زیادہ چیلنجز جو پاکستان تحریک انصاف کے سامنے ہیں، ان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ دیکھیں، مین چیلنج تو ایک ہی ہے، ظاہر ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، باقی تو سائڈ سٹوریز ہیں نا جی، وہ جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ پھر بہت سخت لہجہ انہوں نے اختیار کیا، تو یہ دعوے تو پہلے ہم سن رہے تھے کہ وہ عید سے پہلے باہر آ جائیں گے، نہیں آئے، اس سے پہلے سن رہے تھے الیکشن کے بعد باہر آ جائیں گے، اب اپریل کا کہا جا رہا ہے، تو اپریل بھی آپ کے سامنے ہے، وہ کتنا ایک رہ گیا ابھی اپریل، یہاں تو بات شروع ہونے کی ہوتی ہے نا، ابھی ایسے لگتا ہے کل ہی کی بات ہے جب پہلا روزہ تھا، اور اب کل ہم بات کر رہے ہوں گے جی آج آخری روزہ ہے، اور اس کے بعد عید کی طرف جا رہے ہوں گے، تو وقت تو اسی طرح تیزی سے گزر جایا کرتا ہے۔ پی ٹی آئی میں ہوں گے، روزہ نظر آ چکا ہوگا انشاءاللہ، روزہ نظر نہیں وہ چاند، رانا صاحب اس طرح نہ کریں یار، چاند روزہ نہ روزہ دکھائیں، لگ گیا نا، کی کریے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ 30واں روزہ بھی افطار کے بعد ہی وہ لگتا ہے کہتے ہیں 30واں روزہ وہ اپنی بیگم کی طرح ہوتا ہے، نہ بندہ چھوڑ سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے، تو اس لیے 29 آپ اچھے کے لگتے گھر ہیں۔ والے شو دیکھتے ہیں ایسا؟ نہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، بیگم نہیں دیکھتی، سب نے پکا روزہ رکھا ہے کہ 29 ہی ہونے ہیں، تو اس لیے 29 روزے ہوں گے، محکمہ موسمیات بھی ساتھ آ گیا ہے، اور نہیں وہ اپنے عبدالخبیر آزاد صاحب بھی تو فرما چکے ہیں۔ اچھا، یہ پہلی دفعہ آیا صاحب کہ سب کو یقین ہے کہ 29 روزے ہیں، ورنہ بڑی کنفیوژن رہتی ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے سائنسی بنیادوں پہ 29واں روزہ ہوگا، اور چانسز یہ بھی ہیں کہ اس دفعہ سعودی عرب اور ہم ایک ہی دن عید کر رہے ہوں، کیونکہ آج چانسز کم ہیں سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے، کیونکہ ہمارا چاند تو مرخل وہاں سے نکل کے آ چکا ہوا ہے، صحیح، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، اچھا، تو اس لیے وہ اب یعنی چھوٹے قائد سے آپ کے چاند ہو گیا، بڑی تبدیلی آ رہی ہے ویسے کل آپ نے دیکھا نہیں کیسے چمک رہے تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ایم بی ایس کے ساتھ، کیا مسکراہٹ تھی ان کی زبردست۔ پی ٹی آئی کی وہ کنفیوژن تو ظاہر ہے وہ نو ڈاؤٹ ایک کرائسس سے گزر رہی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی، اور مختلف لوگوں کی وہ الائنمنٹ اس وقت ابھی تک الائنمنٹ جاری ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مین ہمارے لیڈرز ہوں گے یا یہ ہوں گے، وہ بالکل ریس کے گھوڑوں کی طرح نا، وہ جب بالکل گھوڑا وکٹری سٹینڈ کے قریب ہوتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے جو کہ وہ کھینچ لیتا ہے اس کو گھوڑے کو، اور وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اس طرح کی صورتحال پی ٹی آئی کی بھی بنی ہوئی ہے، کچھ کنفیوژن برقرار ہے اور برقرار ہے کہ باقی قانونی معاملات، مطلب بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی وکیل بیچارے نہیں لڑتے، صحیح کیس نہیں لڑتے، تو وہ کیس جب جیتنے والا ہوتا ہے نا تو وہ وکیل عام سا بھی آپ کر لیں تو پھر آپ جیت جایا کرتے ہیں، اس طرح کی سچویشن میں جتنا مرضی بڑا وکیل کر لیں یہ معاملات اور ہیں، اس طرح صرف وکالت اور اس کے جرا کرنے سے یا بہت کمال کے دلائل دینے سے معاملات حل نہیں ہوں گے، یہ چیزیں کہیں جہاں حل ہونی ہے وہیں حل ہونی ہے، تو اس کے لیے تو ظاہر ہے ابھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جلد عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی امکان ہے یا ان کے مسائل ختم ہونے کا امکان ہے۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے ان کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو دوہرا معیار اپنایا گیا ہے تھرو آؤٹ، کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ پورا ہے کورم اس لیے جی کر دیں، کوئی نہیں ان کی ضرورت نہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں وہ جب تک پورا نہیں ہوگا یہ الیکشن نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی مطلب آپ کے سامنے ہے نا، پک اینڈ چوز ہے کہ جی ہم نے نہیں کرانے الیکشن، جب نہیں کرانے، ہم نے جب الیکشن کرانے آپ جو مرضی کر لیں، ہم نے کرانے ہیں، تو وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی امید تھی ان کو کہ شاید وہ کوئی الیکشن روک دیں گے، وہ انہوں نے نہیں روکا، پریکٹیکلی انہوں نے الیکشن روکنے کی استدعا مسترد کی ہے، جب نوٹس کر دی ہے اور کل الیکشن ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، چیزیں سیدھی ہیں، دعا اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں۔ جی عامر صاحب، چیزیں اتنی سیدھی ہیں کہ حیران نہیں ہونا پڑے گا، جس طرح ایاز صاحب ذکر کر رہے ہیں، سینٹ کے معاملے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف اور جو قانونی معاملات ہیں، کنفیوژن کا شکار وہ شروع سے نظر آ رہی ہے، اور اس موقع پر جب پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت جڑ کے رہنا چاہیے تھا تو بہت سارے معاملات، بڑے رہنما وہ کہتے ہیں اگر ہم نے اب کچھ بول دیا تو فلاں کا نقصان ہو جائے گا، یہ موقع ان کے لیے مزید کتنا پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرے گا، اور بہت سارے چیلنجز آپ کو لگتا ہے بانی پی ٹی آئی جو کہہ رہے ہیں کہ باہر ہوں گے کچھ ہی دنوں میں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی ہوں گے، اور یہ جو اتنے چیلنجز ان کے سامنے ہیں کیا مقابلہ کر پائیں گے یہ اب جو باہر قیادت موجود ہے پی ٹی آئی کی؟ اس فکرے سے کہ پک اینڈ چوز ہوتی ہے کہ اے پی اسمبلی میں اتنی بہادری تھی تو گورنر کے اجلاس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا، نہ کراتے، نہ لڑتے،
کہ ہمارے مخصوص نشستیں دی جائیں. پھر جب چیف منسٹر کا الیکشن ہوا نہ کراتے, کہہ دیتے کہ ہم تب کرائیں گے. اصولی بات ہو جاتی کہ جی دیکھیں ہم نے تو اپنا جیتا ہوا الیکشن بھی ہم اس لیے نہیں لڑ رہے کہ ہمیں ہماری مخصوص نشستیں دیں. جب وہ سارا کچھ قبول کر لیا تو پھر جب آپ ہار گئے 5 ججوں سے کے پی پشاور ہائی کورٹ سے, تو پھر آپ کو تو اور قانونی طور پہ آئینی طور پہ اسمبلی کا اجلاس کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسپیکر ویسے بھی حلف لے سکتا ہے ممبرز کے ساتھ. لیکن چونکہ یہاں پہ پک اینڈ چوز یہ ہے کہ یہاں ہم نے مقدمہ اس طرح لڑنا ہے تو لہذا اس طرح ہی لڑا جا رہا ہے. اور پھر گندا کرنے کے لیے کہ جی چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ چلتے ہیں, ہم چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن رکوانے آئے ہیں. تو پھر جواب وہی ملا جو ان کو پتہ تھی. ابھی آپ ٹاک شوز میں سن لیجیے گا کہ ہمیں تو پتا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہی کچھ کرنا ہے. اور بھائی جو پشاور ہائی کورٹ نے کیا اس پہ بھی بول لو کہ کیا بنا. اب آپ آ جائیں کہ جی عمران خان صاحب باہر ہوں گے. عمران خان صاحب کو آخر ایک دن باہر آنا ہی ہے, وہ اپریل ہو, وہ مئی ہو, وہ جون ہو, وہ کون سا مہینہ کون سا سال ہوگا. ابھی تک تو جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ضمانتیں ساری بھی مل جائیں, بری بھی ہو جائیں, تو کیسز بے پناہ پڑے ہوئے ہیں جس میں پبلک میں نہیں آنے دیا جائے گا. اور جو ایک پبلک میں چیز آ چکی وہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے ماننی ہوگی کہ آپ نے لوگوں کو اکسایا, سازش کی, لوگوں سے حملے کرائے اسٹیٹ پہ. آپ کو معافی مانگنی ہوگی, آئندہ کے لیے کہنا ہوگا کہ جی ہم لوگوں یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ کوئی حرکت نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد بات ہوگی. اب یہاں پہ اس کے ساتھ فوراً آپ کور کمانڈر پشاور کی میٹنگ میں چلے جائیں کہ جی وہاں پہ وزیر اعلیٰ کیبنٹ سمیت گئے اور اس کی 3-4 مختلف تعویلیں پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوئی ہیں. تو بھائی آپ گئے تو آپ ایک ریاستی ادارے کے وہاں پشاور میں موجود کور کمانڈر کے دفتر میں گئے. وہ کوئی پاکستان سے باہر کا ہے. کور کمانڈر وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی آتے ہیں, کور کمانڈر گورنر ہاؤس بھی آتے ہیں, وہاں پہ میٹنگیں بھی ہوتی ہیں. ایسا کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مجرم سمجھ کے وضاحتیں دے رہے ہیں؟ آپ ببانگ دول کہیں کہ جی ہاں صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ ہمیں یہ بریفنگ لینی چاہیے, لیکن وہ بیانیہ ختم ہو جاتا ہے کہ جو ہے کہ جی ہم نے تو سب کو لمبا ڈال دینا ہے, ہم نے تو سب کے گھٹنے ٹکوانے ہیں. اور یہ کیسے نہیں کریں گے؟ وہ نام لگایا نا آرمی چیف کا اور ان کے ڈی جی آئی ایس آئی کا, ڈپٹی ڈی جی کا عمران خان صاحب نے, ان کی اہلیہ نے تواتر کے ساتھ کہ جب یہ ہیں یہ لندن پلان کرتے ہیں. بھائی لندن پلان میں تو آپ پکڑے گئے تھے وہاں پہ ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ, طاہر القادری, چودھری شجاعت, چودھری پرویز الہی, سارے وہاں پہنچے تھے. لندن پلان وہ تھا جو ایگزیکیوٹ بھی ہوا, سب کچھ سامنے بھی آیا. اگر یہ لندن پلان ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہے تو پھر کمال ہو گیا نا کہ لندن پلان ہو گیا. ایشو یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز سمجھنے کے لیے کی نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے, ہمارے عوام کہاں کھڑے ہیں. عام آدمی کی صورتحال جو مطلب کتنے لوگ غربت میں 1 کروڑ لوگ اور نیچے چلے جائیں گے اس 1 سال میں, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے نا. تو بھائی اس پہ بحث اپوزیشن کو کرنی چاہیے, پارلیمنٹ کے اندر لتاڑیں. آپ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلائیں, آپ کے پی کے بھی بلائیں اور کریں کہ جی بتاؤ. اور یہ جو دعوے ہوتے ہیں نا عام آدمی کے اپوزیشن میں, بتائیں کہ یہ وہ تعیشات ہیں جن کے اوپر ٹیکس لگ سکتے ہیں, یہ وہ مراحت ہیں جو وزیر تنخواہ نہ لے کے لیتے ہیں, یہ وہ مراحت ہیں جو پرائم منسٹر کو اویلیبل ہیں, یہ ہمارے کے پی کے چیف منسٹر کو اویلیبل ہیں. اتنی گاڑیوں کا اسکواڈ لے کے چلتے ہیں, اتنا فیول چلتا ہے. ہم ان سب پہ